ماں کا تقوی اولاد کو قیامت تک ملتا. اب تقوی جس کا جتنا پاورفل ہوگا اتنی دور تک اس کی برکتیں ملیں. ورنہ کم سے کم 4 نسل تک تو ایک ماں کا تقوی پہنچتا ہی ہے, پہنچتا ہے, 4 نسلوں تک رہتا ہے. اور ماں کی نحوست بھی کم سے کم 4 نسل تک رہتی. حدیث پاک میں اسی لیے تو آیا, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی جھوٹی قسم مت کھانا, کبھی جھوٹی قسم مت کھانا. آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے گا میں قیامت تک اس کی نسل پہ لعنت کروں گا. ایک جھوٹی قسم سے قیامت تک نحوست برستی ہے نسلوں پر, نسلیں پریشان رہتی ہے. آپ اندازہ فرمائے جنہیں نہ نماز کا پتہ, نہ دین کا پتہ, نہ دھرم کا پتہ, کیا زندگی ہے. آؤ ماں بگڑنے سے بچا لو, بچا لو ماں بگڑنے سے. اپنے گھروں میں کردار فاطمہ زندہ کرو, اپنے گھروں میں امہۃ المومنین کا کردار زندہ کرو, اپنے گھروں میں رابعہ بصری کا کردار زندہ کرو, اپنے گھروں میں نفیسہ مصری. یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ یہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی ہے, سیدہ ہے. یہ امام شافعی کے دور میں مصر میں رہا کرتی تھی. امام شافعی نے کہا تھا, امام شافعی نے کہا تھا نفیسہ اس خاتون اور اس سیدہ کا نام ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سیدہ کی گلی سے لے کر جانا, اللہ اس کی گلی کے صدقے میری مغفرت فرما دے. یہ بیٹیاں تھی نبی کے گھر کی بیٹی, نبی کے گھر کی سیدانیوں کی یہ شان تھی. لیکن آج اپنا حال کیا ہو گیا, ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو معاذ اللہ مسلم بیٹیاں دولت کے نشے میں دوسروں کا, مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے. قصور اس میں بیٹیوں کا بعد میں ہے, پہلے قصور ماں باپ کا ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو وہ شعور نہیں دیا, وہ فکر نہیں دیا, وہ تصور نہیں دیا, خیال نہیں دیا. ورنہ اپنی بیٹیاں وہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ بیٹیاں مر جانا پسند کرتی تھی فاقوں سے, لیکن کبھی کسی اجنبی مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانا گوارا نہیں کرتی تھی. کس کس چیز کا رونا روئیں. یہ جلسے اس لیے منعقد نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تھپکیاں دے کر سلا دیں, یہ جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیدار کرنے کی یہ رسم ڈالی ہے اس طریقے سے آپ کو بیدار کیا جائے. صرف سن کر مت جانا بلکہ یہ عہد لے کر کے جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اب کوئی سیریل نہیں دیکھنے دینا ہے, میں نے اپنی بیٹی کو اب سیرت فاطمۃ الزہرا پڑھانا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ, مولانا نے جو ہے وہ سیدہ کا ذکر چھیڑا تو میرے دل کے تار گویا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ پھر آج کی محفل ختم نہیں کروں گا جب تک ذکر سیدہ نہ کروں. لیکن انہوں نے ایک بات اور کر دی, چونکہ یہ بہت پیار کرتے ہیں تو میری تعریف میں بہت لمبی باتیں کی. میں ہر ناظم سے اور ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری تعریف میری موجودگی میں نہ کی جائے, غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہماری تعریف کرو گے, اگر اتنی دیر تک حضور کی تعریف کرو گے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا, ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا. خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہنا, اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. واللہ ہم اگر جو کچھ بھی کچھ ہے نہیں, بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر نجات ہو گئی, اگر نجات ہو گئی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے.